احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK۔ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے یا یہودیوں نے مشرکین نے جو جنگیں کیں، اور جس جنگ میں اس معرکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شمولیت فرماتے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو آج میں غزوہ خیبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خیبر کیا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کو اسٹیبلش کیا تو جو بھی مخالف طاقتیں آئیں ان میں سب سے بڑے یہودی تھے جو سازشیں کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو، اسلامی حکومت کو کمزور کرتے تھے، اور اپنے ساتھ وہ مشرکین کو اور قریش کو ملا لیتے تھے اور اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی حکمت عملی کے تحت مدینہ منورہ سے یہودی جن کے ساتھ ایگریمنٹس تھے اور انہوں نے ایگریمنٹس توڑے، آہستہ آہستہ وہ سارے مدینہ سے نکل گئے، اور انہوں نے جا کے کوئی مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خیبر ہے، خیبر میں اپنے آپ کو انہوں نے سیٹ کر لیا۔ وہاں کی زمینیں بڑی زرخیز تھیں اور وہ وہاں اسٹیبلش ہو گئے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے وہ ان کو پر قائم نہ رہے، اور مسلسل ریشہ دوانیاں، سازشیں وہ کرتے رہے۔ بڑی دفعہ ان کو متنبہ کیا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، اپنے ایگریمنٹس کا خیال رکھیں، لیکن وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے اور اب آج تک ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ایگریمنٹ کا، معاہدے کا کوئی پاس نہیں ہوتا، اور بس وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کا کوئی قافلہ جاتا تھا یا آتا تھا تو وہ خیبر اس کے رستے میں تھا، تو وہ ان کو لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ ان کو بڑی دفعہ منع کیا گیا لیکن وہ منع نہ ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ ہم ان کی سرکوبی کے لیے ان پر اٹیک کریں۔ تو صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا گیا۔ اکثر یہ تھا کہ جب جتنے بھی لشکر تھے ان میں زیادہ تر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیونکہ وہ شجاعت کے پیکر تھے، تو ان کو سپہ سالار بنایا جاتا تھا۔ لیکن یہ جب فوج تیار ہوئی تو اللہ کی طرف سے ایسی حکمتاً ایسی بات ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اشوب چشم ہو گیا۔ اشوب چشم کہتے ہیں آنکھوں میں انفیکشن ہو جانا یا آنکھوں کا دکھنے آ جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی آپ پھر مدینہ میں ٹھہریں، تو وہ دوسرے صحابہ اکرام کا لشکر لے کے وہ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو یہودیوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے، تو وہ مقابلہ سامنے تو نہ کر سکے، تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا۔ یعنی خیبر کا قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں محصور کر لیا، کیونکہ وہ قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ قلعہ کہتے ہیں فورٹ کو، لیکن اس کو عام زبان میں قلعہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل لفظ جو ہے قلعہ ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی اور صحابہ اکرام کو، جن میں جو بھی سپہ سالار اس دن کا بنایا جاتا تھا، ان کو علم دے کے آپ روانہ فرماتے تھے، تو جب وہ قلعہ کی طرف چڑھنا شروع کرتے تھے تو وہ قلعہ کی بڑی بڑی چوڑی جو فصیل تھی دیواریں تھیں، ان کے اوپر وہ کھڑے ہو کے تو پتھر برساتے اور تیر برساتے،
تو چونکہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اوپر سے جو بھی چیز پھینکی جائے وہ نیچے وہ بڑی زوردار طریقے سے لگتی ہے، جبکہ نیچے سے اوپر جب صحابہ کرام اپنے تیر چلاتے تھے اوپر تو وہ اتنا کارگر نہیں گزرتے تھے. اور انہوں نے میدان اور قلعہ جو اوپر تھا اس کے درمیان انہوں نے ایک خندق بھی کھودی ہوئی تھی کہ جب اگر کوئی آ بھی جائے تو خندق پار نہ کر سکے. ٹرنچ خندق کو ٹرنچ کہتے ہیں. تو حملے شروع ہو گئے اور اسلامی فوج جب جاتی تھی تو زخمی ہو کے واپس آ جاتے تھے. یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ان کو کہہ دیں صحابہ کرام کو کہ 40 دن میں یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. تو اسلامی لشکر بار بار حملے کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تو 39 ڈیز ہو گئے ہیں اور وہ یہودی وہ تو تانے بھی دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ 40 دن میں قلعہ فتح ہو جائے گا، تو 39 دن تو ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فکر مند نہ ہوں اور آپ علی کو پکاریں. تو علی چونکہ شیر خدا، وہ جیسے میں نے کہا شجاعت کا پیکر، تو وہ اب مدینہ منورہ میں ہے اور جنگ ہو رہی ہے خیبر میں. تو اللہ نے کہا کہ یا علی یہ کہو کہ ناد علین مظہر العجائب تجدہ اون لگا فی النوائب کل ہم وغم سنجلی بعظمتی کا یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. تو کہا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کو پکاریں، وہ عجائبات کے مظہر ہیں اور ہر دکھ میں ہر غم میں آپ انہیں حامی و ناصر پائیں گے، اور اللہ کی عظمت، نبی کی رسالت اور علی کی امامت اور ولایت کے طفیل آپ کامیاب ہوں گے. تو اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو آپ نے فوراً اپنا گھوڑا نکالا اور پلک جھپکتے میں آپ، چونکہ وہ معجزہ تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا، اللہ کا حکم تھا، تو ان کو آنے میں تو سیکنڈ ہی لگے. تو اب سارے صحابہ بھی دیکھ کے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ اب تو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبی علی کو پکاریں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا. کرار کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگنے والا نہیں، وہ بار بار حملے کرنے والا ہوگا اور غیر فرار ہوگا اور فتح اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہوگی. جب یہ گارنٹی ہو گئی تو ساری رات صحابہ اکرام تیاریاں کرتے رہے کہ ان کو تھا کہ ہمیں علم ملے گا، ہمیں علم ملے گا. اب تو نبی پاک نے فرما دیا ہے تو صبح تو ہماری فتح یقینی ہے. تو جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ آپ نے مولا علی کی آنکھوں پر لگایا اور وہ آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں. اب اس میں باریک نکتہ یہ ہے کہ جب چلے تھے مدینہ سے 1 ماہ پہلے یا 39 دن پہلے، اس وقت بھی آپ ان کی آنکھیں ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور کچھ صحابہ اکرام یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یا رسول اللہ آپ ہر غزوے میں آپ علی کو بنا دیتے ہیں
سپہ سالار تو ہمیں تو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو حالانکہ نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر تو آپ کے لب بھی نہیں ہلتے. تو فیصلہ، بڑے بڑے فیصلے یا کوئی بھی کام وہ خود نہیں کرتے تھے. جب اللہ کا جو حکم آ جاتا تھا، وحی آ جاتی تھی، اس کے مطابق سر انجام دیتے تھے. تو مولا علی کو علم دیا اور علی نے صحابہ اکرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور اٹیک کر دیا. اب وہ تو ہنس رہے تھے یہودی، تو وہ تو بڑے تکبر میں تھے کہ روز ہی لوگ آتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوگا. وہ انہوں نے پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے اور تانے دینے شروع کر دیے. لیکن اب دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو گھوڑا تھا وہ بس جا رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، وہ ذرا فکر مند ہوئے. پھر انہوں نے کہا کوئی نہیں، آگے ٹرنچ ہے. لیکن مولا کائنات نے اپنے گھوڑے کو جس لگائی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو ایک ہی جست میں آپ ٹرنچ کے اس پار تھے. اور پھر آگے مرحلہ آیا کہ وہ جو قلعہ کا دروازہ تھا وہ بہت وزنی، بڑا اسٹرانگ. تو اس کو تو جو روایات میں آتا ہے کہ 40 آدمی اس کو اٹھاتے تھے، اتنا وزنی تھا. لیکن آپ نے، چونکہ آپ کو ید اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھوں والا، اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ ایک صفت ہے کہ ایسے ہاتھ جو کہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو ید اللہ کا نام دیا گیا. اور آپ کے اور بھی القاب ہیں. آپ کو عین اللہ بھی کہا گیا، آپ کو حسن اللہ بھی کہا گیا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کے پاس زبان جو استعمال کرتے ہیں اس کو کہا گیا لسان اللہ. تو ید اللہ نے جب اس قلعے کو پکڑا ایسے تو اکھاڑا، اور اکھاڑ کے اس کا جو ایک حصہ تھا، دروازہ جو تھا 2 حصے تھے، تو ایک حصہ آپ نے اکھاڑا اور اس کو پیچھے پھینکا. پیچھے تھی ٹرنچ، وہ خندق، اس پہ برج بن گیا. آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا آ جاؤ. تو بڑے آرام سے وہاں پہنچ گئے. اب فتح یقینی تھی، لیکن وہاں ان کا جو جنگجو تھا سردار، وہ مرحب تھا، اور اس کے چرچے سارے عرب میں تھے کہ وہ بہت اسٹرانگ پہلوان ہے. تو جب وہ سامنے آیا تو وہ تو تکبر میں تھا. تو اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ کون ہو؟ آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے اور سارا عرب جانتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں. حضرت علی کو کہا کہ آپ حملہ کرو. آپ نے کہا کہ علی نے کبھی حملہ پہلے نہیں کیا، آپ حملہ کرو. اس نے حملہ کیا، آپ نے روکا اور پھر ایک ہی وار کیا. تو آپ میں یہ بھی تھا کہ وار ایک ہی ہوتا تھا، زیادہ وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور مرحب کو فنار کر دیا. اب یہاں پہ کہتے ہیں قمر جلالوی کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. تو قلعہ فتح ہو گیا. اب ایڈورڈ گبنس ایک یہاں یو کے کا ایک ہسٹورین ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک جو دروازہ تھا وہ تو تاریخ میں ملتا ہے، جو حضرت علی نے، وہ تو کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کہ وہ تو ایک برج بن گیا تھا، وہ تو تاریخ میں یہاں موجود ہے. دوسرا جو اس کا حصہ تھا وہ کہیں نہیں ملتا. تو کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے وہ جو دوسرا دروازہ تھا اس کو اپنے انگشت کے ناخن کی نوک پہ رکھا اور اس کو ہوا میں اچھالا، جیسے پرندے کا پر اچھالتے ہیں. اور اس میں فورس اتنی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ کہیں ملا نہیں، اتنی بڑی چیز کہیں ملی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے
کہ وہ دروازہ اتنی فورس سے پھینکا گیا کہ وہ اب بھی جا رہا ہے، فضاؤں میں خلاؤں میں جا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو وہ ایڈورڈ گبنز کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ اتنی جو ان میں طاقت ہے تو یہ ان کی خوراک کیا ہے۔ تو جب خوراک دیکھی تو جو کی سوکھی روٹی، اور اتنی سخت کہ اس کو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس کو توڑتے تھے اور پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، یہ ان کی خوراک تھی۔ تو وہ جو قوت تھی وہ تو قوت پروردگار تھی کہ جو بھی وہ وار کرتے اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت ہوتی۔ تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک سجدہ شبیری۔ تو ضرب ید اللہ یعنی اللہ کے ہاتھوں والے کی جو ضرب ہے وہ ایسی کاری ہوتی ہے کہ بس پھر آگے کچھ بھی آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔